السلام علیکم۔ اب ہم موبائل سافٹ ویئر کے ایک اور نہایت اہم مرحلے میں کو سمجھنے جا رہے ہیں، اور یہ مرحلہ موبائل فون کے مختلف موڈ سے متعلق ہے۔ یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ موبائل فون عام حالت میں سافٹ ویئر یا ان لاک کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ ہر فون کو ایک خاص موڈ میں لے جایا جاتا ہے۔ جب تک فون صحیح موڈ میں نہ ہو، نہ فلیشنگ ممکن ہوتی ہے اور نہ ہی ان لاکنگ یا ریکوری جیسے کام کیے جا سکتے ہیں۔ اس لیے موبائل سافٹ ویئر سیکھنے سے پہلے یہ جاننا لازمی ہے کہ موبائل فون کے کون کون سے موڈ ہوتے ہیں، ہر موڈ کا کیا مقصد ہے، اور کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کرنے پر وہ کیسے پہچانا جاتا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں فاسٹ بوٹ موڈ کی۔ فاسٹ بوٹ موڈ زیادہ تر اینڈرائڈ فونز میں استعمال ہوتا ہے، خاص طور پر وہ فونز جو گوگل پکسل، ون پلس، موٹورولا، نوکیا، شوامی اور بعض سامسنگ ماڈل سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ فاسٹ بوٹ موڈ کا بنیادی کام بوٹ لوڈر سے متعلق آپریشن کرنا، سافٹ ویئر کرنا، فلیشنگ کرنا جیسے بوٹ لوڈر ان لاک یا لاک کرنا، سسٹم یا بوٹ امیج فلیش کرنا اور بعض اوقات فون کو ریکور کرنا۔ اس موڈ میں فون عام اینڈرائڈ سسٹم کو بائی پاس کر کے براہ راست بوٹ لیول پر چلا جاتا ہے۔ عام طور پر فاسٹ بوٹ موڈ میں جانے کے لیے فون بند کر کے پاور بٹن اور والیوم ڈاؤن بٹن کو ایک ساتھ دبایا جاتا ہے۔ اگرچہ مختلف کمپنیوں میں بٹن کا امتزاج تھوڑا مختلف ہو سکتا ہے، لیکن جب فون فاسٹ بوٹ موڈ میں کمپیوٹر سے کنیکٹ کیا جاتا ہے تو ڈیوائس مینیجر میں عموماً آپ کو اینڈرائڈ بوٹ لوڈر یا فاسٹ بوٹ ڈیوائس کے نام سے اس کے ڈرائیورز شو ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ریکوری موڈ۔ ریکوری موڈ آتا ہے۔ ریکوری موڈ تقریباً ہر اینڈرائڈ فون میں موجود ہوتا ہے۔ یہ موڈ فون کی مرمت، فیکٹری ریسیٹ، یعنی کہ جب آپ پیٹرن بھول جاتے ہیں، پیٹرن آپ کو یاد نہیں رہتا، تو اسی موڈ کے ذریعے سے آپ اس کو ریسیٹ کر سکتے ہیں، کیشے وائپ کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات سافٹ ویئر انسٹال کرنے کے لیے جو OTA اپڈیٹ کی فائل ہوتی ہے، اس کو اس موڈ کے ذریعے سے آپ SD کارڈ کی مدد سے انسٹال کر سکتے ہیں۔ جب فون بوٹ نہیں ہو رہا ہو یا لوگوں پر اٹک گیا ہو، ہینگ ہو چکا ہو، تو سب سے پہلے ریکوری موڈ استعمال کیا جاتا ہے۔ عام طور پر ریکوری موڈ میں جانے کے لیے پاور بٹن کے ساتھ والیوم اوپر والا بٹن یا ڈاؤن والا بٹن دبایا جاتا ہے۔ تو ریکوری موڈ میں فون کمپیوٹر سے کنیکٹ بھی کیا جائے تو اکثر ADB یا ریکوری ڈیوائس کے طور پر پہچانا جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ ڈرائیورز درست انسٹال ہیں۔ اب بات کرتے ہیں EDL موڈ کی، جسے ایمرجنسی ڈاؤن لوڈ موڈ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ موڈ خاص طور پر کالکام CPU والے فونز میں استعمال ہوتا ہے۔ EDL موڈ اس وقت کام آتا ہے جب فون بالکل ڈیڈ ہو جائے، نہ آن ہو، نہ فاسٹ بوٹ موڈ میں جائے اور نہ ہی ریکوری موڈ میں۔ اس موڈ میں فون براہ راست کالکام چپ سے رابطہ کرتا ہے، اور اسی لیے یہ سب سے طاقتور مگر سب سے حساس موڈ سمجھا جاتا ہے۔ EDL موڈ میں جانے کے لیے بعض فونز میں بٹن کمبینیشن استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ دونوں والیوں کے بٹن دبا کر USB کیبل کنیکٹ کی جاتی ہے تو EDL موڈ میں فون شفٹ ہو جاتا ہے۔ بعض میں ٹیسٹ پوائنٹ لگایا جاتا ہے۔ ٹیسٹ پوائنٹ کے لیے فون کو ڈی اسمبل کیا جاتا ہے۔ ہر فون کا ایک خاص مخصوص پوائنٹ ہوتا ہے، جسے گراؤنڈ پوائنٹ کے ساتھ جب شارٹ کرتے ہیں اور USB کیبل کنیکٹ کرتے ہیں تو فون EDL موڈ پہ کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ اور بعض میں خاص کمانڈ استعمال کی جاتی ہیں، جیسے فاسٹ موڈ میں شفٹ کر کے وہاں پہ کمانڈ دے کے فاسٹ موڈ ریبوٹ EDL ایسے کمانڈ دے کے انٹر دباتے ہیں تو فون EDL موڈ پہ شفٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن EDL موڈ میں جب آپ موبائل کو کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو آپ کے کمپیوٹر میں ڈیوائس مینیجر پر کالکام HS USB QD لوڈر کے نام سے ایک پورٹ نظر آتی ہے، جس کا مطلب ہے فون EDL موڈ پہ کنیکٹ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ڈاؤن لوڈ موڈ، جو زیادہ تر سامسنگ فونز میں استعمال ہوتا ہے۔ سامسنگ نے اپنے فونز کے لیے الگ سسٹم بنایا ہے اور اسی سسٹم کے تحت ڈاؤن لوڈ موڈ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس موڈ کا مقصد آفیشیل سافٹ ویئر کو فلیش کرنا ہوتا ہے، جیسے اوڈین ٹول کے ذریعے فرم ویئر انسٹال کرنا۔ ڈاؤن لوڈ موڈ میں جانے کے لیے عام طور پر پاور بٹن، والیوم ڈاؤن اور ہوم یا باکس P بٹن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگرچہ نئے ماڈلز میں طریقہ بدل گیا ہے کیونکہ ان میں مینیو کا بٹن نہیں ہوتا، تو جس کے لیے صرف آپ نے دونوں والیوم کے بٹن دبا کر کنیکٹ کرنا ہوتا ہے کمپیوٹر کے ساتھ، تو ڈیوائس مینیجر میں سامسنگ USB ڈیوائس یا سامسنگ ڈاؤن لوڈ موڈ کے نام سے آپ کو ڈرائیورز شو ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں بورن موڈ کی طرف۔ بورن موڈ زیادہ تر میڈیا ٹیک یعنی MT کے فونز میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ فون کا ابتدائی اور بنیادی کنیکشن موڈ ہوتا ہے، جس میں فون سافٹ ویئر لوڈ ہونے سے پہلے ہی کمپیوٹر سے رابطہ قائم کرتا ہے۔
باور موڈ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب فون مکمل طور پر آف ہو اور اسے فلیشنگ کے لیے کمپیوٹر سے جوڑا جائے۔ اس موڈ میں فون چند سیکنڈ کے لیے ہی کنیکٹ ہوتا ہے، لیکن یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جس میں فلیش ٹول فون کو پکڑ لیتا ہے۔ ڈیوائس مینیجر میں یہ میڈیا ٹیک یو ایس بی پورٹ یا ایم ٹی کے یو ایس بی ڈیوائس کے طور پر نظر آتا ہے۔ اس سے جڑا ہوا ایک اور موڈ پری لوڈر موڈ ہوتا ہے۔ پری لوڈر موڈ بھی ایم ٹی کے فونز میں استعمال ہوتا ہے اور یہ باور موڈ کے بعد کا مرحلہ ہوتا ہے۔ پری لوڈر فون کے ابتدائی سافٹ ویئر کو لوڈ کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے اور اس کے ذریعے مکمل فلیشنگ ممکن ہوتی ہے۔ اگر پری لوڈر خراب ہو جائے تو فون اکثر ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ جب فون پری لوڈر موڈ میں کمپیوٹر سے کنیکٹ ہوتا ہے تو ڈیوائس مینیجر میں میڈیا ٹیک پری لوڈر یو ایس بی وی کام کے نام سے شو ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ بعض فونز میں اے ڈی بی موڈ بھی استعمال ہوتا ہے، جو اس وقت کام آتا ہے جب فون آن ہو اور اینڈرائیڈ سسٹم چل رہا ہو۔ اے ڈی بی موڈ ڈیولپر آپشن کے ذریعے ایکٹیو کیا جاتا ہے۔ اس کا استعمال کمانڈز، ڈیٹا اور بعض ان لاکنگ کے کاموں میں کیا جاتا ہے۔ کمپیوٹر میں اینڈرائیڈ اے ڈی بی انٹرفیس کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ یہ تمام موڈز موبائل سافٹ ویئر کے بنیادی دروازے ہیں۔ اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ کون سا فون کس موڈ میں کنیکٹ ہوتا ہے اور ڈیوائس مینیجر میں اس کی پہچان کیا ہے تو فلیشنگ اور ان لاکنگ کا آدھا کام خود بخود آسان ہو جاتا ہے۔ آگے آنے والے اسباق میں ہم یہ ہر موڈ کو عملی طور پر استعمال کرنا بھی سیکھیں گے تاکہ یہ معلومات صرف نظری نہ رہے بلکہ عملی مہارت میں تبدیل ہو جائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔